بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام جو حج کرتے ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج کی قسم ہے حج قران۔ حج قران کہتے ہیں کہ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا، یعنی یہاں سے جب روانگی ہوگی تو عمرے کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر اسی کی بھی ساتھ نیت کی جائے گی، اور عمرے کا احرام اور حج کا احرام اکٹھا باندھا جائے گا۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام سے باہر نہیں آیا جائے گا، بلکہ حج کے دنوں کا انتظار کیا جائے گا، اسی احرام کے ساتھ حج کیا جائے گا۔ اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اور دوسری حج کی قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع کہتے ہیں کہ یہاں سے روانگی کے وقت صرف عمرے کا احرام باندھنا اور اسی کی نیت کرنا۔ عمرے کا احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، عمرے سے فارغ ہو کر احرام اتار دینا، احرام سے باہر آ جانا، اور جب حج کی ایام یعنی 8 ذی الحجہ شروع ہوگی، اس وقت دوبارہ حج کا احرام باندھنا اور اس کی نیت کرنا۔ اسی حج تمتع کو پاکستان سے جانے والے حجاج کرام کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم حج افراد ہے۔ حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا۔ تو پاکستان سے جانے والے حجاج کرام عمومی طور پہ حج تمتع کرتے ہیں، جیسا کہ آپ بھی حج تمتع کریں گی، کیونکہ مرد حضرات کو میں نے تینوں قسمیں بتائی ہیں، تفصیل کے ساتھ حج تمتع کا طریقہ سمجھایا ہے۔ تو لہٰذا جہاں سے جب روانگی ہوگی تو صرف عمرے کا احرام باندھا جائے گا اور اسی عمرے کی ہی نیت کی جائے گی۔ اس کا طریقہ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ گھر سے ہی غسل وغیرہ کر لیں، اور احرام باندھنے سے پہلے خوشبو وغیرہ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد وہاں متعین کردہ جگہوں میں حجاج کرام حج کا احرام باندھتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ اگر فلائٹ جدہ جا رہی ہے، مکہ مکرمہ جانا ہے، تو پھر تو احرام باندھا جائے گا۔ اگر پہلے مدینہ منورہ جانا ہے تو پھر احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں سے جب مکہ روانگی ہوگی، پھر وہاں کے میقات سے احرام باندھا جائے گا۔ اگر یہاں سے پہلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو پھر پاکستانی ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھا جائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 نفل پڑھے جائیں احرام کی نیت سے، اور اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹا لیا جائے۔ یاد رکھیں، عورت کا احرام یہی ہے، باقی عام کپڑوں میں ملبوس رہنا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔
صرف حالت احرام میں عورت کا احرام یہی ہے کہ اس کا چہرہ کپڑے کے ساتھ نہ ہو، کپڑا چہرے کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پردہ بھی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم اس عظیم و شان سفر پہ جاتے تو ہم غیر محرموں سے پردہ کرتی تھی۔ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا طریقہ اختیار کرتی تھی جس سے غیر محرموں سے پردہ ہو جائے۔ اس لیے خواتین کے لیے ایسی کیپس آ چکی ہیں کہ جن کے ذریعے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ کپڑا چہرے کو نہیں لگتا اور پردہ بھی ہو جاتا ہے۔ اتنی سستی کرتی ہیں، ہم نے وہاں دیکھا، یقین کریں بڑی بڑی سمجھدار لوگ وہ اپنی خواتین کو پردے کا اہتمام ہی نہیں کرواتے، اور نعوذ باللہ ایسی عجیب کام، یہاں رہیں گی تو پردے کا اہتمام کریں گی، وہاں 40 دن رہیں گی کوئی پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ اتنی بے پردگی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فائدہ کیا ہے، گئیں ثواب لینے تھی، گناہ ساتھ لے کے آ گئے۔ قرآن کی سینکڑوں آیات پردے کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، سورۃ احزاب پڑھ کے دیکھیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اتنے عظیم و شان عمل کے لیے جا رہی ہیں، تو اس عمل میں اللہ کی نافرمانی کرو گی تو کتنا بڑا گناہ ملے گا۔ ثواب لینے گئی ہیں، ثواب کے لیے گئی ہیں، اجر کے لیے گئی ہیں، ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے احرام بھی باندھنا ہے، حالت احرام میں رہنا ہے، لیکن پردے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اسی قربانی کے اوپر تو اللہ نے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں، بخشش اور مغفرت کے اعلانات کیے ہیں کہ قربانی ہے۔ فرمایا عورت کا جہاد حج کرنا ہے۔ جہاد کے کتنے فضائل ہیں، حج کرنے کو عورت کا جہاد قرار دیا۔ حج میں، جہاد میں کتنی مشقت ہوتی، اس لیے۔ اور بعض خواتین سر کے اوپر ایک کپڑا باندھ لیتی ہیں، بال کھلنے نہ پائیں، اور ذہن یہ ہے کہ وہ احرام ہے، حالانکہ وہ احرام نہیں ہے، اور پھر غلط یہ کام کرتی ہیں، اس کو کھولتی نہیں ہیں حالت احرام میں، اور سر کے اوپر مسح کرنا ہوتا ہے اور اس چادر کے اوپر ہی مسح کر لیتی ہیں، سر پہ باندھی ہوتی ہے، مسح ہی نہیں ہوتا۔ جب مسح نہیں ہوگا، مسح کرنا فرض ہے، تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، طواف نہیں ہوگا۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اور پیشانی کے اوپر بھی کپڑا نہ آ جائے۔ ابھی ہمیں گھر والے ادھر ہیں، وہ آپ کو طریقہ سکھائیں گے، بتائیں گے کہ کس طرح چہرے کے اوپر وہ کپڑے کو ارد گرد رکھنا ہے، اور تاکہ احرام بھی ہو جائے اور پیشانی کے اوپر بھی کپڑا نہ لگے۔ بہرحال اس کا اہتمام کرنا ہے کہ چہرے کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ گرمی آ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، تو کوئی بھی کپڑا نہیں لگانا، ہاتھوں سے صاف کریں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر خوشبو والا ٹیشو ساتھ رکھ لیں، بوقت ضرورت اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو خاتون کا یہ احرام ہے کہ ایئرپورٹ سے نفل پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، تو اپنے اوپر وہ کیپ رکھ لے تو پردہ بھی ہو جائے اور چہرے کو کپڑا بھی نہ لگے۔ نیت نہیں کرنی وہاں پہ عمرے کی، نیت اس وقت کرنی ہے جب جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز فضا میں بلند ہو جائے، اس وقت نیت کرنی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حجاج کرام کے ساتھ یہ صورت پیش آئی کہ فلائٹ ان کی کینسل ہو گئی، نیت انہوں نے کر لی تھی، احرام باندھ لیا تھا، فلائٹ کینسل ہو گئی۔
اب وہ فلائٹ جانی ہے 3 دن کے بعد، انہوں نے کہا اب 3 دن احرام کی حالت میں رہنا مشکل ہے. اب انہوں نے مسئلہ پوچھا اب کیا کریں؟ تو ان کو کہا کہ اب اگر احرام سے باہر نکلنا ہے یا تو احرام میں رہو، اگر باہر نکلنا ہے تو ایک جانور حرم میں ذبح کرنا پڑے گا، پھر حلق کروا کے بال کاٹ کے، عورتیں بال کاٹیں گی، مرد حلق کروائیں گے، پھر احرام سے باہر آ سکتے ہیں. مسئلہ بن گیا. اس لیے تمام حجاج کرام کو ہم ہدایات دیتے ہیں کہ نفل پڑھ لیں، وضو کر لیں، غسل گھر سے کر لیں، دعا مانگ لیں آسانی کی، لیکن نیت کے الفاظ نہ بولیں. سارے کام کر لیں، صرف نیت کا کام نہ کریں. وہ جہاز میں بیٹھ کے فضا میں بلند ہو جائے، اس وقت اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نیت کریں اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا وتقبلہا منی. اگر عربی یاد نہیں ہے اردو میں مانگ سکتی ہیں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، اس کو قبول کر لے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے. اور ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا ہے، ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا ہے. اگر تلبیہ نہ پڑھا تو نیت مکمل نہیں ہوگی. اس لیے یہ الفاظ نیت کے کہنے کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ 3 بار پڑھنا ہے. تلبیہ پڑھنے کے بعد نیت کرنے کے بعد حالت احرام میں جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پابندیاں آپ کے اوپر شروع ہو چکی ہیں، ان پابندیوں کا اہتمام کرنا ہے. حالت احرام میں جو پابندیاں ہیں، ایک پابندی یہ ہے کہ بال کاٹنے سے پرہیز کرنا ہے، کہ ایسا طریقہ نہ کریں کہ بال گرنا شروع ہو جائیں، بال نکلنا شروع ہو جائیں. تو اس لیے بال نہیں گرنے چاہیے. سر کے اوپر مسح بھی احتیاط سے کریں کہ بال نہ ٹوٹنے پائیں. جسم کے کسی حصے سے بال کاٹنا ممنوع ہے. اور حالت احرام کی دوسری پابندی یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال نہیں کرنا. خوشبو والا صابن بھی استعمال، بلکہ صابن ویسے استعمال نہیں کرنا، اگرچہ جائز ہے بغیر خوشبو کے، لیکن استعمال کرنا بہتر ہے کہ نہ استعمال کیا جائے. لہٰذا خوشبو والا تیل بھی استعمال نہیں کرنا، کسی قسم کا تیل بھی استعمال نہ کریں. اگرچہ بغیر خوشبو کے کچھ تیل جائز ہے، لیکن پرہیز کریں بہتر ہے. حالت احرام میں ناخن کاٹنا بھی ممنوع ہے. یہ سارے کام پہلے کرنے ہیں احرام باندھنے سے. حالت احرام میں یہ سارے کام کرنا ممنوع ہے. زوجین کے مخصوص تعلقات کا قائم کرنا اور اس قسم کی گفتگو کرنا بھی ممنوع ہے. تو احرام باندھنے کے بعد یہ ساری پابندیاں، لڑائی جھگڑے سے بچنا، فسق و فجور سے بچنا، بے حیائی کی باتیں کرنے سے بچنا، یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے. اب حالت احرام میں کرنا کیا ہے؟ پورا سفر بیت اللہ پہنچنے تک زبان پہ تلبیہ جاری رہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ ہی پڑھنا ہے. خاموش بھی ہو سکتی ہیں، دوسرے ذکر بھی کر سکتی ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن کثرت سے کیا پڑھنا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے. جہاز میں بیٹھتے اترتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، سواری پہ سوار ہوتے تلبیہ پڑھنا ہے. اچھا جب بھی تلبیہ پڑھیں کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں. 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کوئی دعا مانگ لیں، پھر تلبیہ پڑھیں. تلبیہ کی مکہ مکرمہ بیت اللہ تک کثرت کرنی. لہٰذا جب مکہ مکرمہ پہنچ جائیں
اپنے ہوٹل وغیرہ میں سامان رکھ لیں. تھکاوٹ ہے تو آرام کیا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط کرنی ہے کہ چہرے کے اوپر کہیں کپڑا نہ آ جائے. اگر چہرے کے اوپر کپڑا آ گیا 1 گھنٹے سے کم ہے تو صدقہ ہے، آدھے گھنٹے سے کم ہے 1 مٹھی صدقہ ہے، پھر صدقہ فطر کے برابر صدقہ ہے. 12 گھنٹے تک رہا تو یا اس سے زیادہ رہا تو پھر ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، دم دینا پڑے گا. تو اس لیے پوری احتیاط کرنی ہے، چونکہ کمروں میں اے سی چل رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہے، تھکاوٹ زیادہ ہو، لیٹے ہوئے کپڑے ساتھ پڑے ہوتے ہیں، اوپر لینے والی چادریں ہوتی ہیں. تو حجاج کرام نے سابقہ سال میں بعض لوگوں سے ملاقات ہوئی تو جانا ہوا تو انہوں نے کہا ہم سے یہ غلطی ہو گئی، تھکاوٹ زیادہ سی، سوئے تو وہ چادریں پاس پڑی ہوئی تھیں وہ اوپر لے لی. مردوں نے سر کے اوپر بھی لے لی، حالانکہ ان کے لیے سر کو ڈانپنا جائز نہیں، تو سب نے چہروں کو بھی ڈانپ لیا. تو اس لیے اس کا ذرا اہتمام کرنا ہے. سامان وغیرہ رکھنے کے بعد، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد حرم شریف میں جا کے سب سے پہلا کام کیا کریں؟ عمرے کی ادائیگی کریں. اور حرم شریف میں داخلہ ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے داخل ہونا چاہیے، اور نظریں جھکاتے ہوئے داخل ہونا چاہیے. 2-3 مرحلے آتے ہیں سیڑھیوں کے، مطاف نیچے ہے تو نظریں جھکاتے ہوئے نیچے کی طرف جائیں. جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچ جائیں تو پھر نظر اٹھا کے خانہ کعبہ کی طرف دیکھو گی، پہلی دعا مانگو گی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یوں دعا مانگی جائے کہ یا اللہ میری ساری دعائیں قبول فرما لیں. تو بیت اللہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھائے جائیں اور دعا مانگی جائے، کلمہ پڑھا جائے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کا ورد کر کے دعا مانگی جائے. دعا مانگنے کے بعد آپ کا تلبیہ اب ختم ہو چکا ہے، بیت اللہ تک پہنچ گئیں، تلبیہ کو کیا کر دینا ہے؟ بند کر دینا. اب کیا کر لیں؟ طواف کی نیت کر لیں. طواف شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت کریں. نیت کرنا واجب ہے، یہ نہ ہو کہ نیت بھول جائیں. اور پھر بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائیں، سبز لائٹ لگی ہوئی ہے اس سے انہوں نے اشارہ دیا ہوا ہے. حجر اسود کے سامنے آ کر استعلام کریں. استعلام کا طریقہ بتائیں گے. ہاتھوں کا اشارہ کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کا حجر اسود کو، پھر ہاتھوں کو ہی کیا دے دینا ہے؟ بوسہ دے دینا ہے. اسے کہتے ہیں استعلام کرنا. تو استعلام کر کے آگے کی طرف چلنا شروع کر دیں، طواف شروع ہو جائے گا. دوران طواف یہ خیال کریں کہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا، آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. صرف استعلام کرنا، اس وقت خانہ کعبہ کی طرف دیکھا جائے گا حجر اسود کو استعلام کرتے وقت. تو طواف شروع کریں اور دوران طواف بیت اللہ کی طرف نہ دیکھیں، اور اس دوران قرآن پڑھنا چاہیں قرآن پڑھیں، ذکر کرنا چاہیں ذکر کریں، دعائیں مانگنے چاہیں دعائیں مانگیں. سارے کام دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے، تلاوت بھی ہو سکتی ہے. بہتر ہے تیسرے کلمے کا ذکر کیا جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار دعا پڑھی جائے. حجر اسود کے جس کونے میں نصب ہے بیت اللہ کے، اس سے پہلے جو کونا آتا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں. وہاں سے جب گزریں تو ربنا آتنا فی الدنیا دعا پڑھیں. اور دوران طواف جب احرام کی حالت میں اس وقت بیت اللہ کے غلاف کو ہاتھ نہ لگائیں. جب حالت احرام میں ہو اس وقت ویسے تو لگایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے، اور حالت احرام میں خوشبو والی چیز کو چھونا جائز نہیں ہے، خیال کرنا ہے. تو اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں. ہر ایک چکر حجر اسود پہ پورا ہوگا، ہر مرتبہ اس کو استعلام کرنا ہے، ہاتھ بلند کر کے اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینا ہے. تو 7 چکر پورے کیے جائیں گے، اور 7 دانوں والی تسبیح اپنے پاس رکھنی ہے. چکر بھول جاتے ہیں تو مسئلہ بنتا ہے.
بٹن والی تسبیح نہ رکھیں، اسے بٹن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس لیے ادھر سے جو تسبیح دانوں والی ملتی ہے وہ پاس رکھیں۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں، جب 7 چکر پورے ہو جائیں، 8واں استلام کرنا ہے، 8ویں نمبر پہ پھر استلام کرنا ہے 7 چکر پورے کرنے کے بعد۔ اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھنے ہیں مقام ابراہیم کے پاس۔ مقام ابراہیم کے پاس رش ہوتا ہے، مرد ہوتے ہیں، اس لیے خواتین کو پورے عمل میں اپنا ہر عمل مردوں سے بچ کر کرنا ہے۔ اس جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ مردوں کا ہجوم ہو، کوشش کریں وہاں سے ہٹ جائیں پورے عمل میں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو حرم میں جہاں موقع ملے، جہاں جگہ ملے، وہاں طواف کے 2 نفل جو کہ پڑھنے واجب ہیں وہ 2 نفل پڑھیں۔ پھر ملتزم کے پاس آ جائیں، یہ مستحب ہے، سنت عمل ہے، ضروری نہیں ملتزم پہ آنا۔ 2 نفل طواف کے پڑھے جا رہے ہیں، 2 نفل طواف کے پڑھے جا رہے ہیں، بس یہ نیت۔ تو ملتزم پہ آ جائیں۔ ملتزم تو جو سوال ذہن میں ہے اس کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد سوال جواب کی نشست ہوگی۔ ملتزم حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ اسے ملتزم کہتے ہیں، اس کے قریب ہو جائیں، وہاں آ کر دعا مانگیں اور وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو بکس دی جائیں گی اس میں وہ مقامات لکھے ہوئے ہیں۔ تو ملتزم اگر وہاں رش ہو، نہیں دعا مانگ سکے، پھر جتنا قریب ہو سکے اتنا قریب ہو کے دعا مانگ لیں بیت اللہ کی۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ آب زمزم پینا ہے۔ آب زمزم پینے کے بعد پھر کوشش کریں حجر اسود کا استلام کریں۔ حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد سعی کی طرف چلے جائیں۔ سعی کہتے ہیں صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان چلنے کو سعی کہتے ہیں۔ جب سعی کی طرف جائیں تو سعی صفا کے اوپر جب چڑھو گی، بلند جگہ ہے تھوڑی سی، تو قرآن کی آیت وہاں لکھی ہوئی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اس آیت کو پڑھ لیں، سعی کی نیت کر لیں اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد صفا سے مروہ کی طرف چلیں، صفا سے مروہ کی طرف چلیں۔ اس دوران بھی ذکر کریں، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعائیں مانگیں۔ مروہ پر پہنچیں تو 1 چکر ہو جائے گا، 1 چکر ہو جائے گا۔ مروہ سے صفا 2 چکر۔ صفا پر جائیں گی تب بھی دعا مانگنی ہے، مروہ پر جائیں گی تب بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کیا مانگنی ہے؟ دعا مانگنی ہے۔ سبز لائٹوں کے درمیان عورتیں نہیں دوڑتی، صرف مرد دوڑتے ہیں، تیزی سے چلتے ہیں۔ لہٰذا سعی کرنے کے بعد مروہ کے اوپر 7 چکر پورے ہوں گے۔ وہ 7 دانوں والی تسبیح پاس رکھیں، بڑا کام دے گی۔ تو مروہ کے اوپر چکر پورے ہوں گے 7۔ بھول جائیں تو اضافی کر لیں، جس طرح سے غالب گمان ہو اتنے اضافی کر لیں۔ تو 7 چکر صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، اس طرح 7 چکر مروہ پر پورے ہو جائیں۔ اس کے بعد 2 نفل پڑھنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے بال کاٹنے ہیں، 1 انگلی کے 2 پوروں کے برابر کاٹ لیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ بالوں کو نصف نصف کر لیں اور یہ دائیں کندھے کی طرف سینے کی طرف آ جائیں اور بائیں کندھے سے سینے کی طرف آ جائیں، تو دونوں طرف سے 1.5 یا 2 پورے کے برابر کاٹ لیں۔ تو سارے کٹھے پکڑے ہوئے بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ تو بال کاٹنا یہ عمرے کا آخری عمل ہے۔ اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ احرام کی جو پابندیاں آپ پر تھیں وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئیں۔ حالت احرام سے باہر آ جائیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب وہاں پہ رہتے ہوئے جتنے دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہے، حج کے آنے سے پہلے، ایام حج سے پہلے، آپ کی وہاں رہتے ہوئے نفلی طواف کریں، عمرہ کریں،
دوسروں کی طرف سے بھی کر سکتی ہیں، زندہ کی طرف سے بھی کر سکتی ہیں، جو وفات پا گئے ان کی طرف سے بھی کر سکتی ہیں، عمرہ بھی کر سکتی ہیں، دوسروں کی طرف سے طواف بھی کر سکتی ہیں۔ بس یہ نیت کرنی ہوتی ہے اللہ یہ میں عمرہ کرنے لگی ہوں، اس کا ثواب میرے فلاں کو، میرے والدین کو پہنچا دیجیے، فلاں کو پہنچا دیجیے، یہ عمرہ اس کی طرف سے کر رہی ہوں۔ میں طواف کرنے لگی ہوں اللہ پاک اس کا ثواب میرے فلاں عزیزہ کو پہنچا دیجیے، فلاں عزیز کو پہنچا دیجیے۔ بس یہ نیت کرنی ہے تو طواف کر لینا ہے۔ نفلی طواف عام کپڑوں میں ہی کرنا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی احرام نہیں باندھا جاتا، بس عام مسجد میں جائیں اور نیت کریں طواف کی، حجر اسود سے شروع کریں استلام کر کے، جیسے پہلے طریقہ بتایا، 7 چکر لگائیں، 7 چکر لگانے کے بعد جب 7 چکر پورے ہو جائے 8واں استلام کریں، 2 نفل کہیں پہ طواف کے پڑھ کے آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا۔ تو زیادہ کوشش یہ کریں کہ کثرت سے وہاں پر طواف ہونا چاہیے۔ بعض خواتین روزانہ ہی عمرہ کرنے چلی جاتی ہیں، مشقت والا کام ہوتا ہے، اس لیے عمرہ کر سکتی ہیں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، لیکن بہتر یہ کہ زیادہ طواف کریں، کبھی کبھی عمرہ بھی کر لیں۔ عمرہ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسجد عائشہ جانا ہے، آپ کے یہاں پہ قیام ہوگا، رہائش ہوگی ہوٹل میں جس میں، وہاں سے گاڑیاں باہر سے چلتی ہیں، مسجد عائشہ چلی جائیں، وہاں سے اسی طرح جیسے میں نے طریقہ بتایا احرام باندھیں، جیسے میں نے جب کیپ لے لیں، پورا چہرہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو کپڑا نہ لگے، پیشانی بھی ننگی ہونی چاہیے، اور وہاں 2 نفل پڑھیں، نیت کریں، تلبیہ پڑھیں، تو وہاں سے پھر گاڑیاں آتی ہیں، حرم شریف لے آتی ہیں، آ کر عمرہ کریں جیسے پہلے طریقہ بتایا، عمرہ کر کے تو پھر احرام سے باہر آ جائیں گے۔ بہرحال نفلی طواف کا زیادہ اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ سیلفیاں لینے سے پرہیز کریں۔ موبائل سب کے پاس ہوتے ہیں، بالخصوص حرم شریف میں اور مسجد نبوی میں، روضہ رسول پر سیلفیاں نہ لیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، انہیں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا جو میرے روزے پہ آ کر سیلفیاں لیتے ہیں مجھے ان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ نے خواب میں فرمایا۔ اس لیے وہاں ایسا کام نہ کریں۔ باہر بہت ساری جگہیں ہیں اور مقامات ہیں، لیکن بیت اللہ میں اور مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صلاۃ و سلام پیش کرنے جائیں ایسا کام نہ کریں۔ ہماری توجہ یہ بیت اللہ کی بے ادبی ہے کہ ہم جا کر وہاں پہ یہ کام کریں۔ تو لہٰذا ان کاموں سے بچیں، جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ کے یہی معمولات ہیں، اور خواتین کا ہر نماز حرم شریف میں آ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن خواتین نہیں مانتی۔ ایک ہے اپنی خواہش، ایک ہے شریعت کا مسئلہ، خواہش پہ عمل کرنا چاہیے یا شریعت پہ عمل کرنا چاہیے؟ شریعت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ طواف کرنا چاہتی ہیں تو طواف کی نیت سے تو آپ حرم شریف جائیں اور وہاں جا کے ساتھ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز بھی پڑھ لیں۔ اسپیشل نماز پڑھنے جانا پھر آ جانا ایسا خواتین کے لیے مناسب نہیں ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خواتین کی جو نماز مسجد سے بہتر گھر میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابیہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھوں مسجد نبوی میں، آپ نے فرمایا تیری نماز مسجد نبوی سے بہتر یہ ہے کہ تو گھر میں پڑھے، حدیث موجود ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہوٹل میں نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہوٹل میں نماز پڑھو گی تب بھی 1 لاکھ کا ہی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا مکہ حرم ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات ثواب دینے والی، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر وہاں کوئی عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اس طرح کا ممنوعات احرام میں کوئی کپڑا چہرے کے ساتھ بار بار ٹچ ہو جاتا ہے، ہوا چلتی کپڑے کو پکڑ کر کے تھوڑی دیر ٹچ ہو جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، فوراً ہٹا لیا، پھر ٹچ ہو پھر ہٹا لیا۔ تو اس لیے احتیاطاً کچھ نہ کچھ کیا دے دیں، اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیں۔ وہ ادھر آ کے بھی دیکھ سکتی ہیں، ادھر بھی غربا کو دیا جا سکتا ہے، تو تاکہ کمی کوتاہی جو عمرے کی حالت میں ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔
تو وہاں حج کے ایام آنے سے پہلے آپ کے یہی معمولات ہیں. اور ایک بات بعد میں بھی بتاؤں گا، یہاں بھی بتا رہا ہوں، خاص خیال رکھنا ہے کہ ایام حج سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں، بات ذہن میں رکھیں، اصل جو ایام ہیں وہ 5 ہیں: 8، 9، 10، 11، 12. یہ اصل ہیں، ان میں حج ہوتا ہے. حج کے تمام ارکان و افعال اس میں ادا ہوتے ہیں. ان ایام سے قبل اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ ایسا کام ہو جائے کہ جب یہ ایام شروع ہوں اور کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا. مثال دوں آپ کو، لوگ زیارات کے لیے جاتے ہیں. اب خواتین کہتی ہم نے غار سور جانا ہے، غار ہیرا جانا ہے. اب وہاں جانے کے لیے 2 گھنٹے لگتے ہیں، اوپر چڑھنا ہے. اب وہاں جانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک شوق ہے. اب کیا کیا انہوں نے؟ خواتین تھی ہمارے ساتھ، انہوں نے کیا کیا؟ کہتی وہ ضد کر گئی، ہم نے تو جانا ہے اوپر. تو ان کے ساتھ جو محرم تھا اس نے کہا پھر جاؤ. گئیں، آ کر بیمار ہو گئی، لیٹ گئی، حرم نہیں جا رہی، طواف ہی نہیں ہو رہا. کتنے دن حرم ہوٹل میں پڑی رہی. حرم کی عبادات گئیں، طواف گئے، کہ صرف شوق کو پورا کرنے کے لیے. شوق پورا ہوا ہے، شریعت کا حکم پورا نہیں ہوا. شریعت کا تو تقاضا یہ تھا جا کے طواف کر دی، عمرہ کر دی. اس نے اپنا شوق پورا کر بیمار ہو گئی. اور اسی طرح وہاں پہ ایک خاتون تھی، یہ مرد تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب وہ پورا حج اس نے کیا ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ، لوگ اٹھائے پھر رہے ہیں. 8 ذی الحجہ 9، 10 کے جو 5 دن تھے وہ اسی حالت میں. کتنی مشکل پیش آئی. 5 دن کے لیے جا رہے ہیں، اصل ہمارے کیا ہیں؟ 5 دن ہیں. اگر وہ بھی اچھے نہ بنے تو پھر جانے کا خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے ہدایات دی جاتی ہے حجاج کرام کو کہ ان 5 ایام سے پہلے اپنی خاص حفاظت کرنی ہے صحت کے اعتبار سے، تاکہ ہم ان 5 دنوں میں اپنے آپ کو تیار رکھیں. چلنا بھی پڑتا ہے، قربانی تھوڑی کرنی پڑتی ہے، کچھ تھوڑی مشقت بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ ایسی مشقت ہوتی ہے جو کہ اللہ کے عشق میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے، تو وہ مزیدار بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ کے عشق اور محبت کا سفر ہوتا ہے. تو اس لیے ایام حج 8، 9، 10، 11، 12 ان ایام کے آنے سے پہلے ہر اعتبار سے صحت کا کیا رکھنا ہے؟ خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. اب آپ کا یہ عمرے کا جو سفر ہے اس کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ مکمل ہو گئیں. تو انشاءاللہ اب تیسرے مرحلے میں حج کا طریقہ میں بیان کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا جو حج ہے وہ حج تمتع ہے. حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں سے صرف عمرے کا احرام باندھنا، عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام سے باہر آ جانا. جب ایام حج شروع ہوں، تو حج کا احرام دوبارہ باندھنا. ایام حج 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، لہٰذا 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد آپ کو معلم کی طرف سے اعلان کے ذریعے پیغام مل جائے گا کہ آپ کی روانگی مینا کی طرف کب ہے. کبھی وہ 7 ذی الحجہ کی رات کو ہی پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اعلانات کافی کرتے ہیں نیچے آ جائیں اور ترتیب بنا لیتے ہیں. اگر 7 کو وہ کہیں جانا ہے رات کو تو جانا جائز ہے، اگرچہ خلاف سنت ہے لیکن مجبوری ہے ان کی، حجاج کرام کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جایا جا سکتا ہے. اصل یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد، باتیں بعد میں کریں، توجہ سے سنیں. 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد حج کی نیت سے احرام باندھیں.
احرام باندھنے کا وہی طریقہ جو عمرے میں بیان کیا جا چکا ہے کہ بہتر ہے غسل وغیرہ کر لیں، ضروری نہیں ہے، نفل پڑھ لیں، نفل پڑھنے کے بعد اپنے ہوٹل سے ہی، اپنی قیام گاہ سے نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد نیت کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں، اس کو آسان کر دیں۔ ساتھ ہی تلبیہ پڑھ لینا ہے 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا، طریقہ وہی کیپ کا استعمال کرنا ہے، چہرے کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے، یعنی کہ پہلے چہرے سے کپڑے کو ہٹانا ہے، وہ جو خاص طریقہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق کرنا ہے، اس کے بعد نیت کرنی ہے، اس کے بعد نیت کرنی ہے، اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے۔ پہلے چہرے سے کپڑے کو ہٹانا ہے، چہرہ بالکل بغیر کپڑے کا ہونا چاہیے، کپڑا ذرا ہٹ کے ہو، پردہ بھی ہو جائے، اس کے بعد نیت کرنی ہے، تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کے اوپر وہی احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں جو پہلے عمرے کے طریقے میں تفصیل سے بتائی جا چکی ہیں، اور اب آپ کا وظیفہ پھر تلبیہ شروع ہو گیا، کثرت سے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے۔ سلا وہ جیسے میں نے کہا کہ چہرے کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، شکار کرنا، شکار کی طرف رہنمائی کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، بال وغیرہ کاٹنا، یہ سارے ممنوعات ہیں۔ اور مخصوص تعلقات میاں بیوی کے قائم کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا، سب سے پرہیز ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسا عذر بن جائے کہ جو چیزیں منع کی گئی ہیں کہ ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، یہ کام نہیں کرنا، جتنے منع کی گئی چیزیں، بامر مجبوری کوئی زخم ہو جائے سر میں کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، بال کاٹنے پڑتے ہیں، تو اس صورت میں مجبوری کی بنا پر اگر وہ کام کر لیا جائے جس سے منع کیا ہے، جو ممنوعات احرام میں نے بتائے ہیں، تو اس میں پھر ساتھ بطور کفارے کے یا تو جانور ذبح کر دیں یا 6 مسکینوں کو 2 کلو گندم دے دیں یا اس کی رقم دے دیں یا 3 روزے رکھ لیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب عذر کی وجہ سے ان کاموں میں کسی کا ارتکاب ہو جائے، بیماری ہو سکتی، بیماری لاحق ہو سکتی، جیسے ایک صحابی کے جوئیں پڑ گئیں، جوں بھی نہیں مار سکتے حالت احرام، منع ہے، ایک جوں مار دی تو مٹھی صدقہ دینی پڑے گی۔ تو حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے سر میں جوئیں آپ کو تنگ کر رہی ہوں گی، یا رسول مجھے تنگ کر رہی ہیں، فرمایا حالت احرام میں تھے، فرمایا پھر تم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو تمہیں تکلیف ہے، تم سر کو صاف کروا دو، اگرچہ صاف تو بعد میں کروانا تھا، تم ابھی حلق کروا سکتے ہو، لیکن ساتھ تمہیں بطور کفارے کے یا تو قربانی ذبح کر دو یا 6 مسکینوں کو گندم دے دو 2-2 کلو یا 3 روزے رکھ لو، ان میں سے تینوں کام میں سے کوئی ایک کام کر لو۔ بہرحال اپنے ہوٹل اور قیام سے قیامگاہ سے 8 ذی الحجہ کو یا جب وہ کہیں 7 ذی الحجہ رات کو جانے کو، کتنے بجے آپ کی روانگی ہے مینا کی طرف، تو ہوٹل سے ہی حج کا احرام باندھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے بس میں سوار ہو جائیں۔ تمام پابندیاں شروع ہو چکی ہیں جو حالت احرام میں ہوتی ہیں، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا پہنچ جائیں۔ مینا جب آپ پہنچیں گی تو مردوں کے خیمے الگ ہوتے ہیں، عورتوں کے خیمے الگ ہوتے ہیں، عورتوں کی وضو کی بیت الخلاء الگ ہوتے ہیں، مردوں کے الگ ہوتے ہیں، اس لیے وہاں بھی خاص پردے کا اہتمام کرتے باہر نکلنا ہے۔
اور وہاں پہنچ کے 8 ذی الحجہ کو حج کا پہلا دن ہے، 8 ذی الحجہ کو حج کا پہلا دن ہے، یہاں پہ کوئی خاص عمل نہیں کرنا، بس ممنوعات احرام جو ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے، بچنا ہے، اور مینا کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر ادا کرنی، نمازیں پڑھنی ہیں، اور کوئی خاص عمل نہیں۔ حج کا پہلا دن کیا عمل کرنا ہے؟ صرف نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 9 ذی الحجہ کی فجر۔ نماز سفری پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچی ہیں، اس دن سے لے کر حج کے ایام شامل کر کے آپ کے وہاں پہ 15 دن ہو جاتے ہیں یا 15 دن سے زائد ہو جاتے ہیں، تو آپ مقیم ہیں، آپ نے پوری پڑھنی ہے پورے حج کے دوران۔ اگر آپ جب مکہ مکرمہ پہنچی ہیں، ہو سکتا ہے پہلے آپ مدینہ منورہ چلی جائیں یا مدینہ سے واپسی ہو، اگر آپ کے حج کے ایام شامل کر کے مکہ مکرمہ میں قیام 15 دن سے کم بنتا ہے، پھر آپ مسافر ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے 1 مہینہ ٹھہرانا لازمی ہوتا ہے، صرف مدینہ منورہ میں حجاج کرام کو 8 دن ٹھہرایا جاتا ہے، تو لہٰذا ایسا کم ہوتا ہے، تو آپ عمومی طور پہ پوری نماز ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو مینا میں نے کہا 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہے جو مینا میں گزارا جاتا ہے، اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن معلم کیا کرتے ہیں، وہ فجر کی نماز سے پہلے رات کو 2 بجے 3 بجے اعلان کرنا شروع کرتے ہیں کہ چلو میدان عرفات جانا ہے۔ اگرچہ سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز مینا میں پڑھ کے جانا چاہیے، لیکن چونکہ ان کا اہتمام ایسا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، جایا جا سکتا ہے، رات کو بھی میدان عرفات جایا جا سکتا ہے، سنت کے خلاف ہے، جانا جائز ہے۔ لہٰذا فجر کی نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات جانا چاہیے، وہاں پہنچنا ہے۔ میدان عرفات کے اندر آج وقوف عرفہ ہوگا، جو کہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو آپ نے زوال سے پہلے میدان عرفہ پہنچ جانا ہے۔ میدان عرفہ پہنچ کر زوال سے پہلے وقت ہے، بآسانی ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، بیت الخلاء ذرا مخصوص تعداد میں ہوتے ہیں، قربانی ہے، 1 دن وہاں پہ گزارنا ہے، غسل ہو سکے تو کر لیں، وگرنہ ضروری نہیں ہے۔ زوال سے پہلے وضو کر لیں، تیاری کر لیں، نماز ظہر پڑھیں، اور اس کے بعد وقوف عرفہ شروع ہو جائے گا۔ وقوف عرفہ زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک رہے گا، اگرچہ اگلے دن کی صبح صادق تک جائز ہے، ہو سکتا ہے، اس کا وقت ہے، لیکن جو عمل ہے وہ اتنا ہے کہ زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد مینا سے روانہ ہو کر میدان عرفات پہنچنا ہے، زوال سے پہلے پہنچنا ہے، اور زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے؟ وقوف عرفہ یہی ہوتا ہے، دعائیں مانگنی ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑانا ہے، توجہ سے اللہ سے حاجات مانگنی ہے، یہی ہے، رجوع الی اللہ کرنا ہے وقوف عرفہ۔ اتنا افسوس ہوتا ہے، ہم نے دیکھا، یقین کریں اتنا خوبصورت دن ہے، اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں اپنے بندوں کے، شاید ہی کسی دن اللہ اپنے بندوں کے اتنا قریب ہوتے ہیں۔
اور حدیث میں آتا ہے اللہ اس دن فخر فرما رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ اے میرے فرشتوں، جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، خوشی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ یہ میرے حکم پورا کرنے آئے ہیں، یہ میرے میدان عرفات میں جمع ہیں۔ اتنا اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے اپنے بندوں کے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی حاجی وہاں سے یہ گمان نہ لے کر آئے کہ جو دعا میں نے میدان عرفات میں مانگی ہے پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایسا نہ سوچ کے آئے۔ نقد دعا قبول ہوتی، نقد۔ حجاج کرام نے بتایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ادھر دعا مانگی ادھر قبول ہوگی۔ گرمی کی شدت ہوتی ہے اور سورج نکلا ہوتا ہے، حجاج کرام وقوف عرفہ کرنا چاہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ خیمے سے باہر نکل کر آسمان کی چھت تلے وقوف کیا جائے، کھڑے ہو کر دعا کی جائے، یہ اصل وقوف ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے کھڑے ہو کے دعا کریں، غیر محرموں سے ہٹ کے الگ جگہ پہ کسی جگہ پہ درخت کے نیچے کھڑی ہو کے دعا مانگی جائے۔ تھک جائیں پھر خیمے میں آ جائیں، خیمے میں بیٹھ کے دعا مانگیں، پھر نکل جائیں، اس طرح ترتیب بنا لیں۔ تو اس پورے وقت کو قیمتی بنائیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے زیادہ برس رہی ہے، اور لوگوں کو دیکھا وقت کو ضائع کر رہے ہیں، موبائلوں سے کھیل رہے ہیں۔ چند گھنٹے ہیں اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے، اتنا اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، اور حج کا رکن اعظم ہے، تو لوگ مانتے نہیں، موبائلوں سے کھیل رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، کھانے پینے میں لگے ہوں۔ اس لیے اتنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، لاکھوں روپے لگائے کے جا رہے ہیں، وقت لگ رہا ہے، اور جسمانی قربانی ہو رہی ہے، بدنی قربانی، وقت کی قربانی، ساری قربانیاں لگ رہی ہیں، لیکن وقت کو قیمتی بنائیں۔ بہت خوبصورت وقت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد نمرہ جا کر خطبہ سنا جائے، ضروری نہیں ہے، خواتین اپنے خیموں میں قیام کریں، لیکن خواتین مانتی نہیں، جانا ہے، گرمی کی شدت ہے، وہاں جگہ نہیں ملتی، کھڑی ہیں، پریشان ہیں، اپنے خیموں میں قیام کریں۔ ظہر کی نماز وہاں آئے گی، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں، دو نمازیں وہاں پہ ہیں۔ تو وقوف کرنا ہے 9 ذی الحجہ کا صرف ایک عمل، 9 ذی الحجہ کا صرف ایک عمل، کیا؟ وقوف عرفہ۔ کب؟ زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ کتنی نمازیں وہاں پڑھنی ہیں؟ 2، ظہر اور عصر کو اپنے اپنے وقت میں ادا کرنا ہے۔ جب 9 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو جائے تو وہاں سے نکل پڑیں، میدان عرفات کو غروب ہونے کے فوراً بعد چھوڑ دیں، سفر شروع کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ بسوں کا انتظار نہ کریں، بہت وقت لگتا ہے، رات دیر ہو جاتی ہے، جبکہ میدان عرفات سے نکلنا فوراً بہتر ہے، نکلنا چاہیے، انتظار وہاں رکنا نہیں چاہیے بسوں کے انتظار میں۔ ہمیں بھی کہا گیا تھا، لیکن پھر کچھ حجاج کرام نہیں مانے، کہتے ہم نے بسوں کا سفر کرنا ہے، تو پھر وہ لیٹ ہو جاتی ہے، اگرچہ چلے جاتے ہیں، انتظار کرنا پڑتا ہے، قربانی ہے۔ بہتر یہ ہے ابھی سے چلنے کی مشق کریں اور سفر کریں، بڑا مزیدار سفر، رات کا سفر ہوتا ہے، لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، پیدل چلنے والوں کے لیے الگ جگہ بنی، بہترین وہ انتظامات سعودی حکومت نے کیے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی سہولیات پیدا کی ہیں حجاج کرام کے لیے۔ پورے راستے میں جگہ جگہ پہ بیت الخلاء ملیں گے، جگہ جگہ پہ ٹھنڈے پانی کی انتظام ملیں گے، اور جگہ جگہ کے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل ملیں گے، کوئی مسئلہ ہاسپٹل بنے ہوئے، ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، پورے میدان عرفات سے لے کر وہ مینا جمارات کینکریاں مارنے تک بڑا بہترین انتظام ہے۔ پیدل سفر کر چل رہی ہوتی خواتین، ماشاءاللہ، مرد بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے، اگرچہ بسوں پہ بھی سفر ہو سکتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفہ سے نکل پڑنا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ روانگی، مزدلفہ کی طرف سفر شروع کر دینا۔ کب شروع کرنا ہے؟ 9 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے کے بعد، وقوف عرفہ ختم، اب
رات سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کی طرف سفر شروع. مزدلفہ پہنچ کر چاہے رات 10 بجے پہنچیں چاہے رات 11 بجے پہنچیں، جب بھی پہنچیں وہاں جا کر مغرب عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے. عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، عشاء کا وقت ہو گیا تو پہلے مغرب پڑھنی ہے، بعد میں عشاء پڑھنی ہے، اور سنتیں ساری نماز عشاء کے بعد پڑھنی. مغرب کی سنتیں بھی عشاء کے بعد پڑھنی. 9 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے کے بعد کس طرف سفر شروع کرنا ہے؟ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف. تو مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، بدایت مزدلفہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے مزدلفہ کی ابتدا ہوتی ہے. ان بورڈوں کو دیکھنا ہے. لوگ مزدلفہ سے باہر ہی رکے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، قیام کیا ہوتا ہے، وہ واجب رہ جاتا ہے، دم واجب ہو جائے گا. اس لیے خوب غور کر کے، مردوں کو بھی میں نے ہدایات کی ہیں، خوب غور کرنا ہے. جب مزدلفہ کے وہ بورڈ آ جائیں ان کے اندر کراس ہو جانا ہے. کراس کر کے ان بورڈوں کو پھر کسی جگہ پہ جو مناسب جگہ ملے، کھلا میدان ہے، کوئی وہاں پہ کیمپ نہیں ہے، کوئی خیمہ نہیں ہے، کھلا میدان ہے، جہاں جگہ ملے وہاں اپنی چٹائیاں وغیرہ پاس ہوں گی، بچھا کے کچھ دیر آرام کر لیں، اپنی نماز پڑھیں. اصل یہ ہے کہ مزدلفہ میں ایک جگہ ہے جہاں پہ آج کل مسجد بنی ہوئی ہے، مزدلفہ کی بڑی مسجد ہے، مسجد مشعر حرام، اس جگہ کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کا وقوف وہاں کیا تھا. تو مزدلفہ کا وقوف اس مسجد کے قریب کرنا چاہیے. بہرحال رات کا قیام کریں مزدلفہ پہنچ کر، مغرب عشاء کی نماز پڑھیں، کچھ کھا پی لیں، کچھ آرام کر لیں، صبح نماز میں فجر کی نماز کے لیے جلدی اٹھ جائیں. اور فجر کی نماز 10 ذی الحجہ کو، فجر کی نماز 9 ذی الحجہ گزر گئی، اب صبح صادق سے کیا شروع ہو گئی؟ 10 ذی الحجہ. آج کا دن بڑا مصروف دن ہے، آج کے دن کئی کام کرنے ہیں، تو ترتیب ذرا ذہن میں رکھیں. تو 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز اندھیرے میں مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد وقوف مزدلفہ شروع ہو جائے گا. رات کا قیام کرنا ہے، وہ سنت ہے، لیکن وقوف مزدلفہ جو فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے تک اس کا وقت ہے، تھوڑی دیر پہلے تک، وہ واجب ہے. عورتوں کے لیے اجازت ہے، رات کو بھی مینا جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ مرد ساتھ ہوتے ہیں اس طرح جا نہیں سکتی. مردوں نے وہاں رکنا ہوتا ہے، اکیلی عورت تو جا نہیں سکتی اگرچہ ان کو اجازت دی گئی ہے. بہرحال فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کر کے کوشش کریں وہ مسجد کے پاس پہنچ جائیں، اگر ممکن ہو. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، پورے مزدلفہ جہاں چاہیں آپ وقوف مزدلفہ کر سکتی ہیں. تو فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا. اور خواتین یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے تلبیہ آہستہ پڑھنا ہے. مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، ان کے تمام اذکار کیا ہوتے ہیں؟ آہستہ ہوتے ہیں، تاکہ نامحرم آواز نہ سنیں. تو کھڑے ہو کر وقوف کرنا، دعائیں کرنا، رجوع اللہ کرنا، یہی وقوف مزدلفہ ہے. تو جب سورج نکلنے کو کچھ وقت رہ جائے، خوب روشنی پھیل جائے، سورج نکلنے کے قریب ہو جائے، تو اس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو جانا ہے. تو 10 ذی الحجہ کا پہلا عمل کیا ہو گیا؟ وقوف مزدلفہ. کب؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک. تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو جانا ہے. کس طرف؟ مینا کی طرف. واپسی شروع ہو گئی ہے. مینا پہنچ کر کچھ سفر ہے، تھکاوٹ ہو جائے، راستے میں بیٹھنے کے انتظامات ہیں، کچھ دیر آرام کر لیں، بیٹھ جائیں، پھر شروع کر دیں اگر پیدل چلنا ہے. مینا پہنچ کر دوسرا عمل آج کے دن کا، مینا کا پہلا عمل لیکن آج کے دن کا دوسرا عمل، آپ نے بڑے شیطان کو کینکریاں مارنی. لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، جو کینکریاں ہیں وہ مزدلفہ سے اٹھانی ہیں. کینکریاں کہاں سے اٹھانی ہیں؟ مزدلفہ. 80 کی تعداد میں کینکریاں لے لیں، چنے کے برابر. وہاں بہت زیادہ کینکریاں پڑی ہوتی ہیں، چنے کی مقدار کے برابر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیں، اس میں وہ رکھ لیں جمع کر کے.
وہ مینا میں آپ کو 3 دن کام آئیں گے. تو کینکریاں کہاں سے اٹھانی ہیں؟ مزدلفہ سے. تو مزدلفہ سے وقوف مزدلفہ کے بعد مینا پہنچنا ہے، جو کہ 10 ذی الحجہ کا آج دوسرا عمل. مینا پہنچ کر کینکریاں لگانی ہے بڑے شیطان کو، جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں. صرف ایک شیطان کو کینکریاں لگانی. اور 10 ذی الحجہ کو دوسرا عمل کیا ہے؟ کینکریاں مارنا، جسے رمی کرنا کہتے ہیں. اور رمی سے پہلے تلبیہ جو آپ نے شروع کیا تھا، حج کا احرام جب آپ نے باندھا تھا اس وقت آپ نے تلبیہ شروع کیا تھا. مینا میں بھی تلبیہ پڑھنا ہے کثرت سے، میدان عرفات میں بھی تلبیہ پڑھنا کثرت سے، مزدلفہ میں بھی تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے. یعنی رمی کرنے تک کینکریاں، 10 ذی الحجہ کو کینکریاں مارنے تک تلبیہ جاری رہے گا. اس سے پہلے تلبیہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. کینکری مارنے سے پہلے تلبیہ ختم، بند کر دینا. تو 10 ذی الحجہ کا دوسرا عمل بڑے شیطان کو کینکریاں. دیوار، لمبی دیوار بنی ہوئی ہے، پہلی دیوار چھوڑ دینی ہے، دوسری چھوڑ دینی ہے، تیسری دیوار بڑی، وہ بڑا شیطان، اس کو 7 کینکریاں مارنی. ہر کینکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے. دیوار میں کینکری لگنی ضروری نہیں ہے، بس جو جگہ بنی ہوئی ہے اس کے اندر کینکری گر جائے. ہر کینکری کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیں، کینکریاں مارنے کے لیے اگر آپ جو دیوار جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں بڑا رش ہوتا ہے، ہر شخص، ہر عورت کوشش کرتی ہے، ہر حجی کوشش کرتا ہے میں ادھر سے کینکریاں ماروں، جگہ آ گئی ہے. اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر کے آگے کی طرف چلیں، آگے چلیں، جہاں دیوار وہ ختم ہو رہی ہے اس وہاں جا کر اگر آپ کینکریاں لگاؤ گی وہاں بآسانی آپ کینکریاں مار سکو گی، وہاں رش نہیں ہوتا. لیکن لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ وہاں پھنس جاتے ہیں، وہاں رش نہیں ہوتا. آگے چل پڑنا ہے، جہاں پہ وہ دیوار ختم ہو رہی ہے وہاں جانا ہے، وہاں رش نہیں ہوگا، وہاں قریب ہو کر آپ کینکری مار سکتی ہو. ہر کینکری کے ساتھ کہنا ہے اللہ اکبر. دیوار میں بھی لگ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں گرنا ضروری ہے. اور بعض خواتین کہتی ہیں اپنے محرموں سے تم میری طرف سے لگاؤ، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، دم واجب ہو جائے گا. بہت سخت مجبوری ہو، بہت زیادہ بڑا عذر لاحق ہو جائے کہ جس کا ویل چیئر پہ جانا بھی ممکن نہ ہو، تکلیف کا سبب ہو، زیادہ بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اس طرح سخت مجبوری کے اندر گنجائش نکلتی ہے، دوسرے سے کینکریاں لگوائی جا سکتی ہیں. لیکن اصل یہی ہے خود جا کر کینکریاں لگانا. لہٰذا 10 ذی الحجہ کو دوسرا کام کیا ہے؟ صبح صادق کے بعد، اس کا وقت صبح صادق کے بعد شروع ہو جاتا ہے رمی کا. دوسرا عمل کیا ہے؟ رمی کرنا. اور اس رمی کا وقت 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک رہتا ہے. تو رمی کرنے کے بعد ایک شیطان کو، 10 ذی الحجہ کو صرف ایک شیطان کی رمی ہے. رمی کرنے کے بعد تیسرا عمل کیا کرنا ہے؟ تیسرا عمل کرنا ہے قربانی. تیسرا عمل کیا کرنا ہے؟ جانور ذبح کرنا ہے. جن کو پیسے دیے جائیں گے ان کا مردوں کے ذریعے سے رابطہ ہوگا، وہ فون کریں گے، کال کریں گے، قربانی ہو گئی ہے. ان کو بتایا جائے گا کہ ہم نے کینکریاں مار لیں تو ہماری قربانی کر دیں. کیونکہ 3 چیزوں میں ترتیب ضروری ہے، پہلے کینکری، پھر قربانی، پھر بال کاٹنا. تو لہٰذا 10 ذی الحجہ کا دوسرا عمل رمی تھا، تیسرا عمل قربانی. قربانی کس بات کی ہے؟ شکرانے کی. وہ والی قربانی نہیں جو 10 ذی الحجہ کو کی جاتی ہے، یہ وہ والی قربانی جو حج کی جاتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سفر میں 2 نعمتیں جمع کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا. تو اس شکرانے کی یہ قربانی کرنا ضروری ہے، یہ شکر، دم شکر ہے. تو جب قربانی ہو جائے تو پھر چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ بال کاٹنے ہیں. جیسے میں نے پہلے طریقہ بتایا کہ سارے بال پیچھے سے جو ہے برابر طور پہ اکٹھے کر کے ان کو 2 پورے کے برابر کیا کر لیا جائے؟ کاٹ لیا جائے. ایک عورت دوسری عورت کے بھی کاٹ سکتی ہے، خود بھی کاٹ سکتی ہیں.
تو چوتھا عمل بال کاٹنا. بال کاٹنے کے بعد احرام سے نکل آئیں. احرام سے نکل آئیں. ساری چیزیں حلال ہوگی جو حالت احرام میں کیا تھیں؟ منع تھیں سوائے مخصوص تعلقات کے. 10 ذی الحجہ کا پہلا عمل کیا تھا؟ وقوف مزدلفہ. دوسرا عمل کیا تھا؟ مینا پہنچ کر کنکریاں مارنا، رمی کرنا. تیسرا عمل کیا تھا؟ قربانی کرنا. چوتھا عمل کیا تھا؟ قصر یعنی بال کاٹنا. اور بال کاٹنے کے بعد احرام ختم. اب آپ کیپ اتار لیں، آپ نقاب کر سکتی ہیں، برقع پہنیں، جو کریں، احرام سے نکل آئیں. آپ نے ہوٹل پہنچیں. ہوٹل پہنچنے کے لیے سواری کے ذریعے پہنچیں. رمی کرنے کے بعد ہوٹل پہنچنا ہے تو کس کے ذریعے؟ اگر رہائش قریب ہے، مرد حضرات کو پتہ ہوگا تو پیدل آئیں، وغیرہ سواری کا انتظام کر کے اپنے ہوٹل پہنچ جائیں. وہاں آ کر اپنا احرام اتاریں، ختم کریں، آرام کریں، کھانا وغیرہ کھائیں، اور شام کو جب چاہیں طواف زیارت کے لیے حرم شریف چلی جائیں. کس کے لیے؟ طواف زیارت. یہ بھی حج کا بڑا اہم فرض ہے. 5واں عمل 10 ذی الحجہ کا. اگرچہ طواف زیارت 10، 11، 12 تک ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 10 کو ہی کر کے، چونکہ واپس مینا جانا ہے تو ادھر سے کام حرم شریف سے مکمل کر کے پھر مینا چلے جائیں، چونکہ فاصلہ ہے چند کلومیٹر کا حرم سے اور مینا کا. لہٰذا شام کو کریں، مغرب کے بعد کریں، شب جب بھی کریں. عام کپڑوں میں عام طور پہ کرنا ہے، نقاب کر کے کر سکتی ہیں، چونکہ احرام تو ختم ہو گیا. تو اس لیے طواف زیارت کے لیے حرم شریف آئیں، طواف کی نیت کریں، حجر اسود سے استلام کر کے شروع کریں، جیسے میں نے پہلے طریقہ طواف کرنے کا بتایا. 7 چکر لگائیں، 8واں استلام کریں، 2 نفل پڑھیں طواف کے. اس کے بعد 9واں استلام کر کے حج کی سعی کریں. طواف کے ساتھ کیا کرنی؟ حج کی سعی کرنی. صحیح کہاں ہوتی ہے؟ صفا مروا پہ، جس طرح آپ نے عمرے میں کی ہے. تو 10 ذی الحجہ کا 5واں عمل طواف اور سعی، طواف زیارت اور سعی کرنا ہے. تو سعی کرنے کے بعد اب دوبارہ رات کو کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے. وہاں رات گزارنا سنت ہے. کوئی مجبوری بن گئی، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، مکہ میں اپنے ہوٹل میں بھی رات گزاری جا سکتی ہے، صبح فوراً مینا چلے جائیں. لیکن سنت عمل یہ ہے کہ وہ رات طواف زیارت کے بعد، وہ جو رات ہے 10 ذی الحجہ کے بعد جو رات آئے گی، وہ کہاں گزارنی چاہیے؟ مینا میں. پاکستانی خود خادمین وہاں موجود ہوتے ہیں جو رہنمائی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا خیمہ کس طرف ہے. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ویل چیئر کے اوپر طواف نہیں کیا جا سکتا. ہاں شرعی عذر ہے، مجبوری ہے، بیماری ہے، چلا نہیں جاتا بیماری کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے. لیکن مجھے تھکاوٹ ہے، مجھے اس لیے میں نہیں چل سکتی، تو اس لیے میں ویل چیئر کے اوپر کروں گی، ایسا ٹھیک نہیں ہے، طواف نہیں ہو رہا. تو 10 ذی الحجہ کے بعد، یعنی 10 ذی الحجہ کا آخری عمل طواف زیارہ اور سعی کرنے کے بعد کہاں روانہ ہونا ہے؟ مینا. رات گزاریں، صبح فجر کی نماز پڑھیں. اب آ گیا 11 ذی الحجہ. حج کا کون سا دن ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. چوتھا دن ہے. 8، 9، 10، 11 ذی الحجہ حج کا چوتھا دن ہے. پتہ چل گیا توجہ سے نہیں بیٹھی. آج حج کا 11 ذی الحجہ چوتھا دن. آج کیا کرنا ہے؟ ایک کام کرنا ہے بس. عبادت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے مینا میں. صرف ایک عمل کرنا ہے. زوال کے بعد جمرات پر جانا ہے جہاں شیطان ہے.
پہلے شیطان کو کینکریاں لگانی ہیں، ساتھ اللہ اکبر کہہ کے، پھر چھوٹے سے شروع کرنا ہے. جب داخل ہوتے پہلے آتے ہی چھوٹا ہے، داخل ہوتے ہی پہلے چھوٹا آتا ہے. دعا مانگنی ہے، سائڈ پہ ہوگی، پھر درمیانے کو لگانی ہے ساتھ، پھر سائڈ پہ ہو کے دعا مانگنی ہے، پھر سب سے بڑے کو لگانی ہے، تو پھر دعا نہیں مانگنی، بس بغیر دعا مانگے آپ کا عمل آج کا مکمل ہوگا. دوبارہ اپنے خیمے میں آ جائیں. 11 ذی الحجہ کا یہی عمل تھا. 12 ذی الحجہ حج کا کون سا دن؟ 5واں دن. صرف ایک عمل یہی والا، زوال کے بعد تینوں جمرات کو کینکریاں لگانی، اسی طریقے سے جیسا 11 کو لگانی زوال کے بعد. اس لیے بہتر یہ ہے کہ عصر کے قریب جائیں، رش نہیں ہوتا. خواتین تو رات کو بھی لگا سکتی ہیں، بالکل رش نہیں ہوگا، جائز ہے. تو حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ، تینوں جمرات کی رمی. اب 12 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد کوشش کریں اگر جانا ہے تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا کو سے نکل جائیں، حرم شریف مکہ مکرمہ آ جائیں، اپنے قیام کا ہوٹل میں آ جائیں. مینا کو کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں. آپ کا حج مکمل ہو گیا، سب کو مبارک ہو. اگر رکنا ہے، اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق مینا میں ہو گئی، پھر 13 کی بھی کینکریاں مارنی واجب ہو گئی. اگرچہ 13 کی کینکریاں مارنا اختیاری ہے، ضروری نہیں ہے، مارنا چاہیں رک جائیں پھر جائیں. لیکن 12 ذی الحجہ کو کینکریاں مارنے کے بعد اجازت ہے، حجاج کرام مینا سے جا سکتے ہیں، حج مکمل ہو گیا. ایک عمل رہ گیا ہے، ایک عمل، وہ ہے طواف وداع. طواف وداع کہ جب وطن واپس آنا ہے اس وقت طواف کرنا ہے. اگرچہ جب چاہیں طواف زیارہ کے بعد جو بھی طواف ہوگا، آپ نفلی طواف بھی کرو گے، وہ خود بخود طواف وداع بن جائے گا. طواف وداع عام کپڑوں میں عام طور پہ نفلی طواف ہوتا ہے، جیسے کرنا ہے عام نفلی طواف کرتے ہیں ویسے طواف وداع کرنا ہے، یہ واجب ہے. لیکن اگر عورت کو کوئی عذر لاحق ہو جائے، جیسے شرعی عذر ہو جائے، وہ حرم شریف نہیں جا سکتی، اس کے لیے واجب نہیں ہے، وہ چھوڑ سکتی ہے طواف وداع. طواف زیارت نہیں چھوڑ سکتی، اسے انتظار کرنا پڑے گا. تو طواف وداع جو وطن واپسی پہ ہوتا ہے، تو لہذا جب طواف زیارہ کے بعد حج مکمل ہونے کے بعد جب مکہ مکرمہ جائیں گے، جو بھی نفلی طواف کریں وہ طواف وداع بن جائے گا. تو طواف وداع کی نیت سے طواف کریں، جیسے طریقہ بتایا، 2 نفل پڑھیں، طواف وداع مکمل ہو گیا. اور حج کے سارے اعمال طواف وداع سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مکمل ہو جاتے ہیں. یہ تھا حج کا خلاصہ 5 دنوں کا. تو لہٰذا 11 اور 12 کا جو عمل ایک ہی عمل ہے، تینوں شیطانوں کی کیا کرنی ہے؟ رمی کرنی ہے. کینکریوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، تھیلیاں وغیرہ بنا لیں، اس میں محفوظ کر کے رکھیں. حج میں 3 فرض ہیں: احرام باندھنا حج کا، میدان عرفات میں وقوف کرنا، اور طواف زیارہ کرنا. یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. حج کے واجبات 6 ہیں: وقوف مزدلفہ کرنا، 3 دن شیطانوں کو کینکریاں مارنا، رمی کرنا، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ جمرات کی رمی کرنا، پہلے دن ایک کی، باقی 2 دن تینوں کی. تیسرا کیا ہے؟ قربانی کرنا حج کی، جسے دم شکر کہتے ہیں، دم شکر. چوتھا واجب قصر کرنا. 5واں واجب حج کی سعی کرنا. اور 6واں واجب طواف وداع کرنا. ٹھیک ہے. اور اگر وہاں رہتے ہوئے حج کرنے کے بعد وقت مل جاتا ہے، حج کے بعد دل کرتا ہے عمرہ کرنے کو، کر سکتی ہیں.
مسجد عائشہ جائیں یا جعرانہ جائیں. مسجد عائشہ سے حضرت عائشہ نے احرام باندھا تھا، حضور نے حکم فرمایا تھا. جعرانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، دونوں جگہ ٹھیک ہیں. میقات بھی جا سکتی ہیں. میقات سب سے قریب ترین جو میقات ہے وہ طائف کا میقات ہے، 100 کلومیٹر پر ہے، وہاں سے بھی احرام عمرے کا باندھا جا سکتا ہے. لیکن قریب ترین جو جگہ ہے مکہ میں مقیم جو لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں. میری ایک بات یاد رکھیں، حج کے بعد اگر آپ طائف جانا چاہتے ہیں، لوگ زیارات کے لیے جاتے ہیں، وہاں میقات ہے، تو بغیر طواف وداع کے میقات سے کراس کرنا جائز نہیں ہے. تو اس لیے اگر زیارات کے لیے جانا ہے تو میقات تک جانا ہے، قریب ترین میقات طائف ہے، کوئی طائف جانا چاہتی ہے تو اس کو پہلے ایک طواف وداع کی نیت سے کر لے، اس کے بعد پھر وہ جائے، کیونکہ طواف وداع کیے بغیر میقات کو کراس کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے جب واپس آئیں تو جلدی سے چاہے نفلی طواف کر لیں، کوئی بھی طواف وداع بن جائے گا. تیسری بات یہ ہے، بڑا اہم بات بتانے لگا ہوں، کہ مینا کے اندر نا، چونکہ میں نے کہا پہلا دن بھی صرف نمازیں پڑھنی ہے اور آخری 2 دن جو ہوتے ہیں 11-12 وہ صرف کینکریاں مارنی ہوتی ہیں، وہ 1 گھنٹے کا کام ہے، 2 گھنٹوں کا. اس کے علاوہ سارا وقت فارغ ہوتا ہے. اس میں عورتیں اتنی باتیں کرتی ہیں، گروپ بنا کے، چغلیاں، غیبتیں، تبصرے. اللہ معاف کرے، حج کو گئے ہیں، کام کیا کیا رہی. تو برائے مہربانی فرما کے آپ نے کیا کرنا ہے، وقت کو قیمتی بنانا ہے. قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا. جب تم حج کے احکام پورے کر لو تو مینا میں میرا خوب ذکر کرو، میرا او اشد ذکرہ، بہت زیادہ مجھے یاد کرو. اللہ فرما رہے ہیں اس مینا کے وقت کو قیمتی بنانا ہے. جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، مینا کے اندر آ کر اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے اور اشعار کی محفلیں جماتے تھے، اپنے قبیلوں کی تعریفیں کرتے تھے. اللہ نے قرآن نازل کر کے منع کیا یہ کام نہ کریں، بڑا قیمتی وقت ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے، نہ خواتین مانتی نہ مرد مانتے، بس باتیں کر رہے ہیں. اس لیے 5 دن نفس کے اوپر مشقت کر کے جیسے کیسے پورے کر لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر یہ سفر آپ کو یاد رہے گا، کہ اطمینان رہے گا کہ میں بڑا خوبصورت حج کر کے آئی ہوں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے دل کو اطمینان ہوگا کہ مجھے ہدایات جو دی گئی تھی میں نے اس کے اوپر عمل کیا. تو مینا میں وقت کو کیا بنانا ہے، قیمتی بنانا ہے. تسبیحات کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، دعائیں. آپ حج کے اندر ہو اور مینا کے اندر جو وقت گزارا جاتا ہے وہ بغیر احرام کے ہوتا ہے. آپ نقاب میں رہیں، آپ اپنے حجاب میں رہیں، اپنا برقع وغیرہ پہنیں، تو اسی میں وقت گزارا جاتا ہے. اسی طرح جا کر آپ نے کینکریاں لگانی. اور جھگڑے سے خاص طور پہ بچنا ہے. کھانا دینے کے لیے لوگ ملم کے خدام آتے ہیں، خیموں میں کھانا پکڑاتے ہیں، بڑی باغ دوڑ لگتی ہے، وہاں فری چیزیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوتی ہیں، عورتیں برا جھگڑتی ہیں. وہ بس اللہ معاف فرمائے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جھگڑا کر رہی ہیں. پہلے میں نے لینی ہے، پہلے میں نے یہ چیز پکڑنی ہے. یہ کوئی چیز جگنے والی ہے؟ اس لیے آپ نے خوب ان باتوں سے بچنا ہے. وہاں جا کے لوگ بعض سعودیہ انتظامیہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پولیس والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ انتظامی معاملات میں کچھ سختی بھی کر جاتے ہیں. ادھر سے نہیں جانا، ادھر سے جاؤ. وہ کہتے ہیں ادھر سے تو قریب ہے، ہم ادھر سے جانے دو. وہ کہتے نہیں ہمارا انتظامی معاملات، ہم ادھر سے نہیں جانے دیں گے. بس وہاں بحث شروع ہو جاتی، جھگڑ پڑتی ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا، بچنا ہے اور اپنے پردے کا بہت اہتمام کرنا ہے. ہوٹل میں آتے جاتے وہ چونکہ لفٹیں لگی ہوتی ہیں، مرد بھی اس میں اکٹھے ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، خاص اہتمام، جتنا آپ اختلاط سے بچ سکو بچو. اور باقی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں کہ کمی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اور بازاروں میں وقت کو ضائع نہ کریں، خریداری کریں، مخصوص وقت رکھیں. کبھی کبھار وہ اتنا وقت لگا کہ کوئی چیز خریدنی ہے ضرورت کی وہ لے لیں. تو بعض تو خواتین پوری لسٹ بنا کے جاتی ہیں، پورے خاندان کی لسٹ بنی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ لینا، اس کے لیے یہ لینا، اس کے لیے وہ لینا. وہ بیچاری اسی چکر میں رہ جاتی ہیں. مدینہ منورہ کی عبادات چلی جاتی ہیں، حرم کی عبادات چلی جاتی ہیں، بازاروں میں وقت ضائع کرتی ہیں. ایسا نہ کریں. ہوٹل میں اپنی نماز کا اہتمام کریں. غیبت اور چغلی سے خوب بچنے کا اہتمام کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، جو مسئلہ جو طریقہ تمہیں یہاں پہ سکھا دیا گیا اسی کے مطابق عمل کرنا ہے.
یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہاں بڑی بڑی لوگ آئیں گے، بڑا وہ لیکچر جھاڑیں گے، وہ خواتین کے جو مسجد بنی ہوتی ہے ہوٹل میں نماز پڑھنے کی جگہ، وہاں خواتین آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں، مختلف قسم کی لوگ آ جاتی ہیں، اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا ہے. کئی مرتبہ پچھلے سال ایک مقام پہ جھگڑا بھی ہوا، وہ ادھر سے ہم نے کچھ سکھایا لوگوں کو اور طریقہ، وہ ایک شخص ہے وہ اور طریقہ سکھانے. ان چیزوں کی طرف آپ نے توجہ نہیں کرنی. جو کتابیں دے دی گئیں، جو مسئلہ آپ کو بتا دیا گیا، اس کے مطابق کرنا ہے. بحث بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے سن لیں، کو بیان کرنے سن لیں، اول سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس نماز پڑھیں، اپنے قیام گاہ پہ پہنچ جائیں، ادھر آ کے اپنی عبادت کریں. سمجھ بڑی دعوت چلائیں گے، فلاں کا بیان ہے فلاں کا بیان ہے. کوئی بیان سننے کی ضرورت نہیں، بیان آج ہم نے آپ کو سنا دیا ہے. یہ 3 گھنٹے کا بیان 5 دن انشاءاللہ آپ کے خوبصورت بنا دے گا. اس لیے کسی مسئلے کی طرف توجہ نہ کریں. کوئی آپ کو کہے گی نہیں عائشہ مسجد سے احرام نہیں باندھنا، وہ جارانہ جانا ہے فلاں جانا ہے، بالکل آپ نے توجہ نہیں کرنی. یہی مسائل ہیں، یہی حق ہے، یہی قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو مسئلہ بیان کیا گیا ہے. پوری ذمہ داری سے بیان کیا میں نے، ایسی بات نہیں ہے، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. اس لیے آپ نے اس کا پورا خیال کرنا ہے. جی احرام کے دنوں میں جب لباس تبدیل کر سکتی ہیں، لیکن وہی چہرے کو کپڑا، وہ اصل میں 3 دن ہیں، 2 دن تو آپ کے احرام کے بغیر ہیں. 11 ذی الحجہ وہ تو احرام ہی ختم ہو گیا آپ کا. صرف 3 دن ہیں، 8 9 اور 10 کی شام کو جب بال کاٹ لیے احرام ختم. بغیر احرام کے وہ عام کپڑوں میں اپنے طواف زیارہ کرنا، وہ چہرے کے اوپر نقاب کر کے، مردوں بھی لباس پہن لینا. اچھا آگے والی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بسوں میں آپ کی رہائشیں دور ہو گئیں حرم شریف سے، بسوں کے ذریعے آنا ہوتا ہے، تو وہاں بھی آپ نے پورا خیال رکھنا ہے کہ غیر محرموں سے اختلاط نہ ہو، اپنی نظروں کی پوری حفاظت کرنی ہے. اور سکون کر لیں، صبر کر لیں، رک جائیں، جلدی نہ کریں، رش کم ہو جائے گا، بسیں آتی رہیں گی، بڑا انتظام ہے ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ آپ کو بروقت ہوٹل میں پہنچائیں گے. بعض خواتین حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتی ہیں. دیکھیں حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے، اور تکلیف سے لوگوں کو بچانا واجب ہے. خود تکلیف سے بچنا بھی واجب ہے. اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا اور غیر محرموں سے اختلاط کرنا اور اندر بند ہو جائے، سانس بند ہو جائے، کیا جی میرا شوق ہے، مجھے خواتین نے پوچھنا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لیا تھا کہ نہیں، تو پھر میرا کیا بنے گا، میں نے تو نہیں لیا، میں کیا بتاؤں گی ادھر جا کے. استغفر اللہ، بتانے کے لیے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے؟ نہیں، سنت عمل ہے، اور سنت پر عمل کرنے کے لیے گناہ کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہے. کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے. اس لیے بآسانی کوئی لائن بن جائے، کوئی ترتیب مل جائے تو لیں، وگرنہ ضروری نہیں ہے. مسلمان کو تکلیف سے بچانا فرض ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، بار بار کہہ رہا ہوں، شوق پہ عمل نہ کرنا، شریعت کے تقاضے پہ عمل کرنا، یہی اللہ کو زیادہ پسند ہے. خاتون کا شوق یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ نہیں، تو نے کہاں نماز پڑھنی ہے، گھر میں، تیری نماز گھر میں افضل ہے. تو اس نے شوق پہ عمل کیا یا شریعت پہ عمل کیا؟ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں، کیونکہ میں بادشاہوں کو دیکھ کے، ہم دنیا کے بادشاہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، آپ تو بڑے بادشاہ ہیں، میرا دل کرتا ہے، میری چاہت ہے. اس کی چاہت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز. فرمایا اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا خامد کو سجدہ کرے، اگر جائز ہوتا. چاہت یہ تھی وہ سجدہ کروں، لیکن حضور نے فرمایا شریعت پہ عمل کرو، چاہت پہ عمل نہیں. سمجھ آ رہی؟ چاہت پہ عمل نہ کرو. اس لیے اس کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے، شریعت کے تقاضے کے اوپر عمل کرنا ہے. غار ثور، غار ہرا دیکھنے کا شوق ہے تو طاقت بھی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ غار ثور، غار ہرا پہ چڑھ جائیں اور 5 دن کے لیے ہاسپٹل میں چلی جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حرم کی عبادت رہ جائے، طواف رہ جائے، مسجد نبوی کا صلاۃ و سلام رہ جائے. اگر ہمت طاقت ہے تو 5-10 بوتلیں پانی کے ساتھ لے کے جا سکتی تو پھر جائیں. تو لہٰذا حج سے پہلے اپنی صحت کا خوب خیال کریں. اللہ تعالیٰ ان مسائل پر
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب مدینہ منورہ کے اندر جو حاضری دینی ہے، مدینہ منورہ بعد میں انشاءاللہ سوال لیتے ہیں، یہ تھوڑی سی بات رہ گئی سن لیں۔ مدینہ منورہ کے اندر جب حاضری دینی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آپ نے بڑے ادب و احترام سے پیش ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں کے عورتوں کے لیے یا تو حضور کے سر مبارک کی طرف یا حضور کے قدمین شریفین کی طرف عورتوں کو جگہ دی جاتی، وہاں سے صلاۃ و سلام پیش کرتی ہیں۔ لہٰذا وہاں جا کے صلاۃ و سلام پیش کرو گی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یوں سلام پیش کرو۔ اور اس کے بعد چونکہ وہیں پہ حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما ہے، کہو السلام علیک یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ وہیں پہ حضرت عمر بھی تشریف فرما ہے، کہو السلام علیک یا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی سلام پیش کریں۔ تو وہاں آپ صلاۃ و سلام پیش کریں، اور اگر موقع نہ ملے مسجد نبوی میں کہیں سے آپ جتنا قریب ہو کے صلاۃ و سلام پیش کر دیں روضہ اقدس کے، علماء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسجد نبوی میں یوں طریقے سے حاضری کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں زندہ اور حیات ہیں، اپنی امتی کا سلام سنتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ۔ کسی عورت نے کہا کہ میرا بھی سلام پیش کر دینا، یہ ساری کہہ رہی ہیں آپ کو نام لکھ کر لے جائیں، میں تو نام لکھ کے لے جاتا تھا، دعا کے لیے بھی خوش ہو جاتے ہیں، سب کا نام لے کے دعا کی، سب کا نام لے کے سلام پیش کیا۔ ایک وقت میں بار بار انشاءاللہ موقع ملے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے سب کا سلام پیش کر دیں۔ یا رسول اللہ فلاں بنت فلاں نے آپ کو سلام بھیج جائے، یوں کہہ دیں فلاں بنت فلاں نے آپ کو سلام بھیج جائے، بس آپ نے سلام پیش کر دیا۔ اور یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، یا اللہ بہت ساری خواتین نے، یا رسول اللہ بہت ساری خواتین نے آپ کو سلام بھیج جائے تو آپ قبول فرما لیں، یہ اجتماعی سلام۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی حاضری بھی قبول فرمائے، اور اگر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اور زیارات ہے، وہاں پہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، مکہ مکرمہ کی زیارات بھی لکھی ہوئی ہیں، مدینہ منورہ کی زیارات بھی لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو زیارات کے لیے بھی آپ جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے پردے کا خوب اہتمام کریں اور درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود شریف پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں جا کر بہت بہترین، سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پیش کیا جائے۔ اگر ایام مخصوصہ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے ہوٹل میں ہی بیٹھ کر صلاۃ و سلام پیش کیا جائے، جب مسجد نبوی کی حدود سے باہر جتنا قریب ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیا جائے وہ بہتر ہے۔ لہٰذا مسجد نبوی میں جانا پھر جائز نہیں ہے۔ تو جب واپس آئیں، واپسی ہو، تب بھی دل کے اندر وہ عشق اور محبت ہو، بیت اللہ سے واپسی ہو یا مسجد نبوی سے حضور کے روضے سے واپسی ہو، دل کے اندر ایک شوق اور لگن ہو کہ ایسے جدا ہوں کہ جیسے جدا ہونے کو دل نہیں چاہتا۔ مسجد نبوی میں بھی یہی کیفیت ہو اور حرم شریف میں بھی یہی کیفیت ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کا یہ سفر قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ مسئلے کی ضرورت ہو تو نمبر بھی دیے ہیں، اور پوچھ لیں، کوئی غلط نہ کریں، اور کتابیں بھی رہنمائی کے لیے دی ہیں، کتابیں لازمی اپنے ساتھ رکھیں، پورے سفر میں اپنے ساتھ رکھیں، پرس وغیرہ آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی اس میں رکھ لیں، ساتھ ساتھ دیکھتی جائیں، پڑھتی جائیں، بڑا وقت ملے گا دیکھنے کا، بڑا وقت ملے گا مطالعہ کرنے کا، تو جو بات پوچھنے والی تو پوچھ بھی سکتی ہیں، تو اس کو دیکھ دیکھ کریں